الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ تمام تعریفات تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے، وہ ذات جو اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس کی پیدائش کا جو واحد مقصد قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، تو ہمیں چاہیے رکوع و سجود کے اندر دن اور رات میں خفیہ اور اعلانیہ طور پر ہماری کمر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جھکنی چاہیے۔ حمد و ثنا کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البروج کی کچھ ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس سورت کے اندر برجوں والے آسمان کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مجھے قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وعدہ کیے ہوئے دن کی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے لوگوں کی، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی،
الناری ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، اور وہ تمام لوگ اس کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہاں پر مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور مسلمانوں سے، مومنوں سے صرف ایک چیز کا بدلہ لیا جا رہا تھا، اور وہ چیز کیا تھی؟ کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ ذات جو اس کائنات کی مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ حضرات گرامی، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قتل اصحاب الاخدود کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فرمایا کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ اصحاب الاخدود کون تھے؟ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی لمبی حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، اس کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر تھا، بادشاہ اس سے کام لیتا تھا۔ جادوگر آہستہ آہستہ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہونے لگا۔ جادوگر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جناب مجھے اپنی قوم سے ایک لڑکا دے دیجئے، میں اس کو ٹرین کروں گا، میں اس کو جادو سکھاؤں گا، اگر میں مر گیا تو میرے بعد وہ میرا جانشین بنے گا، میرا جانشین بن کے آپ کے دربار کے اندر کام کرے گا۔ بادشاہ نے اپنی قوم سے ایک بڑا لائق فائق لڑکا چنا اور اس لڑکے کو اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اب لڑکا روز جادوگر کے پاس جاتا اور جا کے جادو سیکھتا۔ لڑکا جب گھر سے نکلتا تھا اور جس رستے سے وہ گزر کے جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس رستے میں ایک درویش کا گھر تھا، ایک مسلمان کا گھر تھا، بڑا اللہ والا تھا، ہر وقت وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتا یا پھر واعظ و نصیحت کرتا رہتا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا۔ لڑکا جب صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا اور جادوگر کی طرف جاتا تو رستے میں وہ اس درویش کا واعظ و نصیحت سننے کے لیے رک جاتا، اس سے اسلام کی باتیں سنتا۔ شام ہوتی جب گھر واپس جاتا تو پھر وہ جاتے ہوئے رستے میں اس درویش کے گھر رکتا، اس سے کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک طرف وہ جادو سیکھتا رہا اور دوسری طرف اس نے اس درویش سے اسلام کی دعوت کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اس نے اس اسلام کی دعوت کو بھی ساتھ ساتھ سیکھ لیا۔ ایک دن لڑکا اپنے گھر سے نکلا، اس نے دیکھا کہ رستہ بند ہے، رستے کے اندر ایک بہت بڑا جانور موجود ہے اور اس جانور کے خوف کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے کوئی شخص گزر نہیں سکتا، جو بھی گزرنے کی کوشش کرتا ہے جانور اسے مارتا ہے یا کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ جادوگر کا دین سچا ہے یا پھر اس درویش کا دین سچا ہے۔ تو اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اللہ اگر تیرا دین سچا ہے، اگر تو سچا ہے، اس درویش کا دین سچا ہے تو میرے پتھر مارنے سے یہ جانور ہلاک ہو جائے۔ یہ کہہ کے اس نے بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھ کے وہ پتھر اس جانور کو مار دیا۔ جب وہ پتھر جانور کو لگا، جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا، لڑکا وہاں سے نکلا اور درویش کے پاس چلا گیا، اپنے استاد کے پاس گیا اور اسے جا کے سارا واقعہ سنایا۔ اس کے استاد نے کہا کہ بیٹا اب تیری آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب تیری آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے۔
اگر کوئی تجھ سے میرے بارے میں سوال پوچھے تو اپنی زبان سے میرے بارے میں کوئی الفاظ نہیں نکالنے، اپنی زبان کو تالا لگا لینا ہے۔ اب جناب لوگوں نے وہ سارا ماجرا دیکھا تھا، لوگ لڑکے کے پاس آتے اور آ کے اپنی تکلیفیں بتاتے، کوئی کہتا میں اندھا ہوں، لڑکا اللہ سے دعا کرتا، اللہ اس کو جو ہے وہ بینائی عطا کر دیتے، کوئی کہتا میں بیمار ہوں، لڑکا اللہ سے دعا کرتا، اللہ اس کی اس بیماری کو دور کر دیتے، کوئی اپنی پریشانی لے کے آتا، لڑکا اللہ رب العزت سے دعا کرتا، اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے۔ چلتے چلتے یہ بات بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا جو آنکھوں سے نبینا تھا، اس تک پہنچی۔ اسے پتا چلا کہ شہر میں ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے، جو بھی اس کے پاس اپنی مراد لے کے جاتا ہے اس کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ وزیر بھی بہت سارے تحفے تحائف لے کے لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے میری بینائی لوٹا دے۔ لڑکے نے کہا کہ میں تو بینائی نہیں لوٹا سکتا، یہ تو میرا رب ہے جو بینائی لوٹاتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ چلو اپنے رب سے کہو کہ میری بینائی لوٹا دے۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں ایک شرط پہ اپنے رب سے دعا کر سکتا ہوں، اور وہ شرط کیا ہے کہ اگر تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، تجھے اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی، تو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ وزیر نے اس کی شرط مان لی، لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ اب وزیر بھی مسلمان ہو گیا، وزیر نے بھی اللہ رب العزت کی دعوت کو، اللہ کی توحید کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ اب جناب وزیر واپس بادشاہ کے دربار میں گیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں گیا، جس طرح سے وہ روز کام کاج کرتا تھا اس نے اپنے کام کاج کیے، اس نے جو اپنا دن تھا وہ گزارا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ آج اس کی آنکھوں کے اندر چمک ہے، آج اس کی آنکھوں کے اندر روشنی موجود ہے، اس سے پہلے اسے نظر نہیں آتا تھا، آج اس کو بینائی کس نے لوٹا دی؟ تو بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ آج کیا ماجرا ہے، تمہاری آنکھوں میں یہ روشنی کس طرح سے آئی ہے، تمہیں نظر کس طرح سے آ رہا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ مجھے میری یہ بینائی اللہ رب العزت نے، میرے رب نے واپس لوٹائی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا تجھے بینائی میں نے، یعنی تیرے رب میں نے لوٹائی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ نہیں، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری دنیا کا، کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اس نے میری بینائی واپس لوٹائی ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ مان میں تیرا رب ہوں۔ وزیر نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ بادشاہ نے اسے وزارت سے ہٹا دیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب وزیر تھا بیچارہ، کمزور تھا، مار پیٹ برداشت کرتا رہا۔ کچھ وقت گزرا تو اس نے لڑکے کا نام لے دیا کہ مجھے یہ بینائی، میں نے یہ بینائی اس سے کہا تھا، اس نے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے مجھے یہ بینائی واپس لوٹائی ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا اور بھیج کے کہا کہ جاؤ اس لڑکے کو لے کے آؤ۔ لڑکا بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو بہت خوش وقت کہتا ہے کہ تو وہی ہے جسے میں نے جادوگر کے پاس شاگرد بنا کے بھیجا تھا، اور تو اپنے جادو میں اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ تو نے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا شروع کر دیا۔ لڑکے نے کہا کہ میں کوئی مشکل نہیں دور کرتا، میں کوئی مشکل کشا نہیں، میں کسی بیماری کو دور نہیں کرتا، یہ تو میرا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ میں ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ تو میرا رب نہیں، میرا رب اوپر ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو بھی گرفتار کروا دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ روز اس سے کہتا کہ اگر تو نے مجھے اپنا رب نہ مانا تو میں تجھے مروا دوں گا۔ اب یہ بات کرتے کرتے جناب لڑکے نے اس درویش کا بھی نام لے دیا کہ میرا استاد فلاں شخص ہے۔ بادشاہ نے اسے بلا کے کہا کہ تو میرا دین قبول کرتا ہے تو مجھے رب مانتا ہے؟ درویش نے کہا کہ میں تجھے رب نہیں مانتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تیرے جسم کو درمیان سے 2 حصوں میں چروا دوں گا، 2 حصوں میں کٹوا دوں گا۔ اس درویش نے کہا کہ جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ بادشاہ نے جناب اس درویش کے 2 حصے کروا دیے، درمیان سے پکڑ کے آری سے کٹوا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ تیرے استاد کو تو میں نے مروا دیا ہے، اب تو میری بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو مجھے رب مانے گا یا نہیں مانے گا؟ لڑکے نے کہا کہ
جان تو جانی ہے، مارنا ہے مار دے، کٹوانا ہے کٹوا دے، جو تو چاہتا ہے کر لے، لیکن میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے اس سے پوچھنا کہ اگر یہ میری بات مان لے، مجھے رب تسلیم کر لے تو چھوڑ دینا، انکار کر دے تو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے دھکا دے دینا۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا، پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے اور جا کے کہا کہ تو بادشاہ کو رب مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو اس نے کہا کہ میں رب نہیں مانتا۔ سپاہی اسے دھکا دینے لگے تو لڑکے نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ تو جیسے چاہے مجھے ان سے بچا لے، اللہ تو میرا رب ہے، مجھے ان سے نجات دلا دے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ نے اسی وقت زلزلہ بھیجا، پہاڑ کانپنا شروع ہو گیا، سپاہی نیچے گر گئے، لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو سپاہیوں کو بھیجا تھا تجھے مروانے کے لیے، اور تو صحیح سلامت کیسے واپس آ گیا؟ تو لڑکے نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے بچایا ہے، اگر اللہ چاہے تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بادشاہ نے کہا، پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں لے جا کے اس کی کشتی کو ڈبو دو۔ سپاہیوں نے پھر لڑکے کو پکڑا، کشتی میں بٹھایا، سمندر کے بیچ میں لے گئے، جہاں پہ سمندر گہرا تھا، جہاں پہ اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ اس نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ تو جیسے چاہے مجھے ان سے نجات دلا دے، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو مجھے ان سے بچا دے، اللہ مجھے نجات دلا دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ کشتی لڑکھڑانی شروع ہو گئی، سپاہی ڈوب گئے، لڑکا پھر تیرتا ہوا واپس کنارے پہ لگ گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ اب میں تیرا علاج وہ کروں گا، تجھے اس طرح کہ تجھ سے انتقام لوں گا، تجھے وہ سزا دوں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ لڑکے نے کہا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو جس طرح سے میں کہوں گا اس طرح سے کر، تبھی تو میری جان لے سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ شہر کے اندر تمام شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر ایک میدان کے اندر، اور اس میدان کے اندر کھجور کے تنے سے مجھے لٹکا دے، اور اس کے بعد ایک تیر لینا، اور تیر کے ساتھ جو ہے میرا نشانہ لینا اور کہنا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یہ الفاظ کہہ کے یہ تیر چلا دینا، وہ تیر مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے جناب پورے شہر کے لوگوں کو میدان کے اندر اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک تیر لیا، ترکش کے اندر ڈالا، اور یہ الفاظ کہے بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یہ الفاظ کہہ کے اس نے تیر چلایا، لڑکے کو تیر اس کی کن پٹی کے اوپر لگا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ پورے کا پورا شہر موجود ہے، مجمع موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں شہر کے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، تو تمام کے تمام لوگ کہنے لگے آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ پورے کا پورا مجمع مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کے وزیروں نے کہا کہ یہ تدبیر تو ہمارے اوپر الٹی پڑ گئی، ہم تو اس کو جو ہے وہ سزا دینا چاہتے تھے، لوگوں کی نظروں میں اس کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو پورے کا پورا شہر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ خندقیں کھدواؤ۔ پورے شہر کے اندر خندقیں کھدوائی گئیں، خندقوں کو آگ سے بھر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے لوگوں کو لایا گیا۔ پوچھا جاتا کہ تیرا رب کون ہے؟ جو کہہ دیتا کہ بادشاہ تو میرا رب ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جو کہتا کہ میرا رب اوپر والا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہمارا رب ہے، اللہ ہمارے رب ہیں، اس کو خندق کے اندر پھینک دیا جاتا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک عورت آتی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ دیکھ کے ڈر گئی، وہ دیکھ کے ڈر گئی، ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ ابھی اس کے منہ میں ہی الفاظ تھے کہ میں اس بادشاہ کو رب مان لیتی ہوں۔ اللہ نے بچے کو زبان عطا کی، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں تو کیا کر رہی ہے؟ ماں تیرے لیے تو جنت منتظر ہے، ماں جا چھلانگ لگا دے۔ ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور بچے سمیت اس آگ کے اندر
کود گئی. اسی کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود, خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے, النار ذات الوقود, اور وہ آگ تھی ایندھن والی, اذ ہم علیہا قعود, اور جو تماش بین تھے وہ اس کے ارد گرد تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, دائرہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, اور بادشاہ کے لوگ جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے, وہ تماشا دیکھ رہے تھے, اور ان سے صرف ایک چیز کا انتقام لیا جا رہا تھا, اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا تھا. انہوں نے دنیا کے رب جو ہیں, دنیا کے جو معبود ہیں, جو باطل رب ہیں, انہیں رب ماننے سے انکار کر دیا تھا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اتنا لمبا واقعہ سنانے کا مقصد ہے, اتنی لمبی حدیث, اتنی لمبی روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ لڑکا جس کی وجہ سے یہ ہزاروں لوگ ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی تھیں, انہوں نے اسلام کی خاطر, دین کی خاطر جان دی تھی, وہ لڑکا کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن تامر رضی اللہ عنہ. چھوٹا سا بچہ, ایک چھوٹے سے بچے نے پورے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دیا. لاکھوں لوگ, ان کی زندگیاں اس ایک بچے کی وجہ سے تبدیل ہو گئیں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمارے پاس بھی لاکھوں کی تعداد میں بچے موجود ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں بھی والدین بنایا ہے, ہم سب کے بچے موجود ہیں. اللہ نے ہمیں بیٹوں اور بیٹیوں کی نعمتوں سے نوازا ہے, اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کر سکتے ہیں کہ یہ کل کو جا کے حضرت عبداللہ بن تامر رضی اللہ عنہ کی طرح معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, جس میں اس کے بیوی بچے شامل ہیں, اس کے بہن بھائی شامل ہیں, ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچائے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فالامام راء وہو مسئول عن رعیتہ, وقت کا حکمران وہ ذمہ دار ہے, اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر فرمایا والرجل راء وہو مسئول عن رعیتہ, ایک شخص اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے, اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا, ایک عورت اپنے گھر والوں کی ذمہ دار ہے, اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے, اور اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہے, اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں. ان کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. ان کو اچھی خوراک مہیا کرنا, اچھی رہائش مہیا کرنا, اچھا انہیں کھانا پلانا, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, کیا ہم ان کی صحیح تعلیم و تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی تربیت اس نہج پر کر رہے ہیں
جس طریقے پہ چل کے حضرت عبداللہ ابن تامر رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے شہر کے اندر اسلام کی روشنی پھیلا دی تھی، پورے شہر کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا، کیا ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت اس نہج کے اوپر کر رہے ہیں؟ سورہ لقمان اٹھا کے دیکھیے، سورہ لقمان اٹھا کے دیکھیے، لقمان حکیم اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، اللہ رب العزت نے لقمان حکیم کے الفاظ کو اس طرح بیان فرمایا۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ اصحاب الاخدود والا پورا واقعہ آپ کو سنایا، کس لیے سنایا؟ اس لیے کہ وہ کس کے اوپر مبنی ہے؟ توحید کے اوپر مبنی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اپنی اولاد کی تربیت کریں، آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا شروع کریں تو سب سے پہلی چیز جو اسے سکھلانی ہے وہ کیا ہے؟ اسے توحید کا بتلانا ہے، اسے شرک کا بتلانا ہے۔ کہنا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جو سب سے پہلا نقطہ سمجھانا ہے وہ کیا ہے؟ توحید کا نقطہ، کہ اے بیٹے، اے میری پیاری بیٹی، لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس دنیا کے اندر خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری میں نے نہ لی ہو۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ اولاد کو یہ نقطہ سمجھانا، یہ کس نے سمجھانا ہے؟ والدین نے سمجھانا ہے۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی داتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی قبر کے آگے جا کے سر نہیں جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی شخص کے آگے جا کے سر نہیں جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا۔ اگر مدد کے لیے بھی پکارنا ہے تو کس ذات کو پکارنا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنا ہے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر ہم اپنی اولاد کو یہ نقطہ سمجھا دیں، اس کے ذہن کے اندر بچپن سے یہ بات بٹھا دیں کہ مالک کون؟ اللہ۔ رازق کون؟ اللہ، تو میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کی آدھی نفسیاتی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کل ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، حالات کا مارا ہوا ہے، معاشی مشکلات ہیں، ملکی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان تمام حالات میں اگر امید کی کوئی روشنی نظر آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ لا تشرک باللہ۔ کیا آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی شخص نظر آتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نظر آتی ہے جو آپ کی مشکلوں کو دور کر سکے، جو آپ کی پریشانیوں کو دور کر سکے؟ تو پھر جب آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ بات کیوں بٹھلا دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ناکام ہو جاؤ گے، بیٹا تمہارا رزق کا کیا بنے گا، کل کو کماؤ گے کیسے، اگر آج یہ کام نہ کیا، اگر آج یہ کام نہ کیا تو معاشرے کے اندر ناکام ہو جاؤ گے۔ مجھے یہ بتلائیے، کیا آپ نے اس شخص کے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے اس بچے کی رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے؟ اس بچے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ جب اللہ نے اسے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے ساتھ 2 سال تک اس کی خوراک کا اللہ نے بندوبست کر دیا۔ تو مجھے یہ بتلائیے کہ اس کے بعد وہ ذات کس طرح سے بھول سکتی ہے؟ وہ کس طرح سے بھول سکتی ہے اس بچے کو؟ جب تک وہ اپنا آخری لقمہ اس دنیا سے نہیں کھائے گا، اس دنیا سے نہیں جائے گا، جب تک وہ اپنی آخری ملاقات اس دنیا کے اندر نہیں کر لیتا، اپنے آخری شخص سے نہیں مل لیتا، تو وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے اپنی اولادوں کو ڈپریشن کا شکار کیوں بنایا ہوا ہے؟ ہم نے انہیں مریض کیوں بنا دیا ہے؟
یہ پورے کا پورا جو ہے یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر ہے. پچھلے ہفتے میٹرک کا رزلٹ آیا ہے اور میرے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں کہ والدین بچوں سے ناراض ہیں کہ تمہارے میٹرک کے رزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آیا, میٹرک کے نمبر اچھے نہیں آئے, تمہاری زندگی برباد ہو گئی. وہ بیچارہ پہلے ہی پریشان ہے, وہ بیچاری پہلے ہی پریشان ہے, اوپر سے رشتہ داروں کے تانے ہیں, والدین کے تانے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں. اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے عطا کی تھیں کہ ہم انہیں جو ہے وہ اس طرح کی مشکلات کا شکار کر دیں, ان کو ڈپریشن کا شکار کر دیں. اب میٹرک کیا ہے؟ زندگی کی صرف ایک سٹیج ہے جس کو پار کرنا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جانا ہے. ہم میں سے جتنے شخص یہاں پہ موجود ہیں, کیا کبھی ہم میں سے, کیا ہمارے اوپر کبھی میٹرک کے رزلٹ نے یا میٹرک کے نمبروں نے کبھی کوئی اثر ڈالا ہے؟ کیا میٹرک کے رزلٹ کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں رزق کم ہوا ہے؟ تو آج ہم نے ان بچوں کو پریشان کیوں کیا ہے؟ آج ان کو ڈپریشن کا شکار کیوں کر دیا؟ اس کی سب سے جو بڑی ذمہ داری ہے یہ کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے. یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے, اس کے کچھ حقوق ہیں, اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے. 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, ہمارے ملک کے اندر ایک سکینڈل آتا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا. کہا جاتا ہے کہ 55,000 پہلے 55,000 کا ہندسہ کہا گیا, پھر 5500 کا ہندسہ کہا گیا, اور اب کہا جا رہا ہے کہ 100 ویڈیوز ہیں. مجھے یہ بتلائیے اس یونیورسٹی کے اندر 33,000 لڑکیاں, ہماری قوم کی 33,000 بچیاں زیر تعلیم ہیں. آپ نے ان سب کے کردار کو داغدار کر دیا. آپ نے ان سب کے کردار کو داغدار کر دیا. ہو سکتا ہے کہ 2-4 واقعات ہوئے ہوں, 33,000 میں سے کوئی 100 واقعات ہوئے ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 33 کی 33,000 لڑکیاں جو ہیں, 33 کی 33,000 جو بچیاں ہیں, ان کا کردار جو ہے وہ داغدار ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اگر ہم آج اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو کانفیڈنس دیں, ان کو خود اعتمادی دیں کہ بچے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اگر اس کے باوجود تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے, تمہارے ساتھ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے, تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, بحیثیت بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, بحیثیت باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاشرے کی کوئی بچی, کوئی بچہ غلط قدم اٹھائے. غلط قدم کب وہ اٹھاتا ہے؟ کب وہ باہر کے لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے گھر والوں سے ڈر جاتا ہے. آدھے بہاولپور نے اپنی بچیوں کو یونیورسٹی سے ہٹا لیا, یونیورسٹی سے ہٹا لیا, انہوں نے اپنی بچیوں کو گھر بٹھا لیا ہے. آپ اپنی بچی کو, آپ اپنی بیٹیوں کو یہ خود اعتمادی دیں کہ بیٹا اگر تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے اس کی آنکھیں نوچ لو, میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں. تو دیکھیے گا کہ آپ کی بچی, آپ کی بیٹی, آپ کا وہ بیٹا کس طرح جو ہے وہ زندگی کے اندر کامیابیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ ڈر جائے, آپ کی بچی ڈر جائے, اسے باہر کوئی شخص بلیک میل کرے, اسے باہر کوئی شخص تنگ کرے, اور اسے یہ بھی ڈر ہو کہ میں نے گھر جا کے اپنے باپ کو بتایا یا اپنے بھائی کو بتایا تو وہ مجھے گھر بٹھا لیں گے, وہ میری تعلیم کا سلسلہ روک دیں گے, تو کیا ہوگا؟ وہ بیچاری یا وہ بچہ بیچارہ باہر کے لوگوں کے ہاتھوں پریشان ہوتا رہے گا, بلیک میل ہوتا رہے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر نفسیاتی مریض بڑھتے ہیں, خودکشی کے واقعات بڑھتے ہیں. یہ بچے, یہ بچیاں اللہ نے اس لیے عطا نہیں کی, بطور باپ, بطور بھائی, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ان کی عزت کے, ان کی ناموس کے ذمہ دار ہیں. آج ہم بہت سارے ایسے واقعات کو اٹھا لیتے ہیں, ان کے اوپر بحث و مباحثے شروع کر دیتے ہیں, ماضی کے, تاریخ کے واقعات اٹھا لیے جاتے ہیں, اور ایسی ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح تھا, یہ غلط تھا. میرے بھائیو, قرآن تو یہ اصول بیان کر رہا ہے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ لوگ تھے, گزر گئے, ان سے تمہارے بارے میں سوال نہیں ہوگا.
یا تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہیں تم سے ان ذمہ داریوں کو سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں اس معاشرے کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، اس معاشرے کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کا محافظ بن سکتا ہے، آپ اس ملک سے، ہمارے اس ملک کے اداروں سے تو توقعات چھوڑ دیجئے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کے جو ہے وہ نگہبان بن جاتے ہیں، ان کے محافظ بن جاتے ہیں، ان کو کانفیڈنس دینا شروع کر دیتے ہیں، خود اعتمادی دینا شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھیے گا کہ وہ زندگی کی منازل، وہ زندگی کے اندر جو کامیابی کی منازل ہیں وہ کس طرح سے طے کرتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔